دنیا کے 5 سب سے خطرناک جگہ جہاں انسان قدم رکھنا تو دور کی بات وہاں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ چند ایسے مقامات ہیں جو یا تو انتہائی خطرناک ہے یا سیکیورٹی کی وجہ سے یا ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ عام لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ نمبر 1، سینٹرل آئی لینڈ۔ یہ جزیرہ انڈین یونین ٹیریٹری انڈامان اور نکوبار آئی لینڈ میں واقع ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کو سینٹلس کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ صداری دور سے جدید دنیا سے تقریباً مکمل الگ تھلگ ہے۔ ان کے ساتھ رابطے کی کوششیں ماضی میں کی گئی مگر وہ حملہ آور رہتے ہیں اور باہر والوں کو زور سے رد کرتے ہیں۔ انڈین حکومت نے اس جزیرے کا دورانیہ یا قربت محدود کر دی ہے تاکہ نہ صرف قبیلے کی حفاظت ہو بلکہ باہر والوں کی جان کا بھی خطرہ کم ہو۔ اس جزیرے پر جانے کی کوئی آزاد سیاحت نہیں ہے اور کبھی کبھار صرف محدود اور منظور شدہ محققین کو پہنچنے کی اجازت ملتی ہے۔ حکومت نے اس جزیرے پر پابندی اس لیے عائد کی ہے تاکہ باہر والوں کے وائرس سے قبیلہ متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی مدافعتی نظام مختلف ہے۔ ماضی میں جو رابطے ہوئے وہ اکثر خونریزی رہے۔ قبیلہ نے کشتیوں اور طیاروں پر حملے کیے ہیں۔ ان کی زمین کی ثقافتی اور سماجی خود مختاری کا احترام کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، ناروے سیڈ والڈ۔ یہ سیڈ والڈ ناروے کے آرکٹک علاقے میں ہے۔ اسے ڈومس ڈے سیڈ والڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دنیا بھر کے مختلف فصلوں کے بیج جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ بیج یہاں اس لیے جمع کیے جاتے ہیں اگر کسی بڑے عالمی آفت جیسے جنگ یا ماحولیاتی تباہی کے بعد بیج ضائع ہو جائے تو یہاں سے دوبارہ فصل اگائی جا سکے۔ یہ والڈ چٹان کے اندر بنایا گیا ہے اور انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ عوام یا سیاح عام طور پر یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسائی بہت محدود ہے اور بیچ والڈ تک صرف مخصوص سائنسدان، محقق اور متعلقہ حکام کو اجازت ہوتی ہے۔ اس کی آپریٹنگ لاگت ناروے حکومت، کرافٹ ٹرسٹ اور نارجن کے تعاون سے چلتی ہے۔ ڈیپ فریزر کی طرح بیج الگ پیکٹس میں ایئر نائٹ بیگ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی عمر لمبی رہے اور وہ محفوظ رہے۔ اگر بات کریں اس کی اہمیت کی، یہ عالمی زرعی تنوع کا بیک اپ ہے۔ کسی بھی بڑے ماحولیاتی یا علاقائی خطرے کی صورت میں یہاں سے بیج نکال کر دوبارہ زرعی سرگرمی شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ پلانٹ جینیاتی وسائل کو محفوظ رکھنے کا ایک بہت بڑا عالمی منصوبہ ہے۔ نمبر 3، ایریا 51۔ امریکہ کے نیو اڈا صحرائی علاقے میں واقع ایک خفیہ ملٹری بیس ہے۔ یہاں عموماً امریکن اور عوامی دورے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علاقہ انتہائی محدود اور سیکورٹائزڈ ہے۔ اس کی سیکورٹی اتنی سخت ہے کہ تجاوز کرنے والے کو گرفتار یا نکال دیا جاتا ہے۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں جیسا کہ UFOs یعنی خلائی مخلوق، جدید تجرباتی طیارے اور خفیہ ٹیکنالوجی۔ سرکاری سطح پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک فوجی تحقیقاتی اور ٹیسٹنگ ایریا ہے مگر اس کے مکمل مقاصد کا راز ابھی تک پوری طرح کھلا نہیں ہوا۔ اگر بات کریں کہ یہاں کیوں جانا ممنوع ہے تو ملٹری ٹیکنالوجی اور تجرباتی آلات کی حفاظت بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہت سی عسکری تحقیقات اور تجربات ممکن ہے جو عوامی رسائی کے لیے موزوں نہیں۔ قانونی پابندیوں کی اگر بات کریں تو یہاں سیکورٹی پر مبنی قوانین بہت زیادہ سخت ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ نمبر 4، ویٹیکن خفیہ آرکائیوز۔ یہ ویٹیکن شہر میں واقع ہے اور پاپاؤں کی ذاتی دستاویزات، چرچ کی تاریخ اور بہت سے پرانے اور حساس مخطوطات یہاں محفوظ ہے۔ عوامی رسائی بہت محدود ہے۔ صرف چند منتخب مذہبی محققین اور اسکالرز کو خاص طور پر اجازت ہے۔ اس آرکائیو میں قدیمی خطوط، پاپائی مراسلات اور کیتھولک چرچ کی تاریخ سے متعلق خفیہ دستاویزات شامل ہیں جو ممکنہ طور پر بہت قیمتی اور رازدارانہ ہے۔
اگر اس کی اہمیت کی بات کریں تو تاریخی محققین کے لیے یہ ایک سنہری خزانہ ہے جس میں سینکڑوں سال پرانی دستاویزات ہے۔ چرچ اور مذہبی تاریخ کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں یہاں ایسے راز موجود ہے جو چرچ کی سیاسی اور مذہبی طاقت کو سمجھانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، اسنیک آئی لینڈ۔ یہ جزیرہ برازیل کی ساحلی پٹی کے قریب ہے اور یہاں سانپوں کی بہت بڑی آبادکاری ہے، خاص طور پر گولڈن لانس اور ہیڈ وائپر کی ایک خطرناک قسم پائی جاتی ہے۔ برازیل کی حکومت نے اس جزیرے تک رسائی کو محدود کر دیا ہے تاکہ لوگوں کی جان کو خطرہ نہ ہو اور سانپوں کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ ماہرین مثلاً محققین یا سائنٹسٹ کبھی کبھار اجازت لے کر جزیرے پر جاتے ہیں، مگر عام سیاح یا لوگ نہ جانے کی اجازت پاتے ہیں۔ اس جزیرے پر جانا اس لیے منع ہے کیونکہ اس جزیرے پر سانپوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سانپوں کا زہر انسان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس جزیرے کی جنگلی حیات کو محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ صرف محققین اور سائنسدان کو خاص طور پر اجازت ہے، عام یا سیاح لوگ وہاں نہیں جا سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جگہ مستقبل میں عوام کے لیے کھل سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔